حج یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں جگہ جگہ قدم قدم پر عشق و محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک حاجی گویا کہ ایک دیوانہ بن کر، اللہ کا ایک محبوب بن کر اور ایک اللہ کا عاشق بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ کپڑے کا اس کو ہوش و حواس نہیں، سارے زیب و زینت والے کپڑے اس نے چھوڑ دیے، خوشبو لگانا اس نے چھوڑ دیا، بال اور حجامت وہ نہیں بنا رہا، اور پھر کبھی اس کے گھر کے چکر لگا رہا ہے جیسے کہ ایک دیوانہ کرتا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی ایک میدان میں پڑا ہوا ہے، کبھی دوسرے میدان میں جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ عشق و محبت کا قدم قدم پر اظہار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، حج کے اندر اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت یہ پیدا ہونی چاہیے۔ جب آپ نے یہ عاشقوں والی اور محبت کرنے والی صورت بنائی ہے، اس کی ظاہری شکل بنائی ہے، تو یہ محبت بھی اور اس کی حقیقت دل میں اترنی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہر چیز پر غالب ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہو۔ ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت ہے، دونوں میں اگر ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو وہ ترجیح دے۔ ایک طرف اولاد کی محبت ہے، وہ کچھ اور کہتی ہے، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، اس کے مطالبے کچھ اور ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا مطالبہ اور تقاضا کچھ اور ہے، تو اللہ کی محبت کو اور اللہ کے حکم کو ترجیح دے۔ اسی طرح سے ہر چیز کے اندر اسلام نے منع نہیں فرمایا کہ کسی سے محبت نہ کرو۔ آدمی کو اپنی جان سے بھی محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے، اولاد سے بھی محبت ہوتی ہے، بیوی بچوں سے محبت ہوتی ہے، مال سے بھی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو سب سے زیادہ نہ ہو، حتیٰ کہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے بھی۔ تو یہ نہیں کہا کہ اولاد اور والدین سے محبت نہ کرو، محبت زیادہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تقابل ہو جائے تو اللہ کی محبت کو، رسول کی محبت کو وہ ترجیح دے۔ تو حج کا سفر یہ عشق و محبت کا سفر ہے، ایک ایک رکن سے اس کا اظہار ہوتا ہے، تو لہذا یہ محبت اپنے دل کے اندر اتارنی چاہیے۔